عاشورے کے متعلق کچھ سنیں گے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی مائع ناز تصنیف فیضان سنت میں یا شہید کربلا ہو دور ہر رنج و بلا کے 25 حروف کی نسبت سے عاشورہ کی 25 خصوصیات بیان فرمائی۔ ان مخصوص باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 10 محرم الحرام کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اسی دن پیدا کیے گئے۔ اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، یونس علیہ السلام۔ اسی دن حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بینائی کا دوف دور ہوا۔ اسی دن حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تکلیف رفع ہوئی۔ اسی آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی۔ اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ امام الہمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بما شہزادگان اور رفقا 3 دن بھوکے رکھنے کے بعد اسی عاشورے کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انہی عاشورے کے فضائل میں حدیث پاک ہم سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے۔ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب لبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دین پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشورے کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں تشریف لائے، یہود کو عاشورے کے دن روزہ دار دیکھا تو ارشاد فرمایا، یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالی نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہذا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شکرانہ اسی دن روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت کرنے میں بانسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ عز و جل کوئی خاص نعمت عطا فرمائے، اس کی یادگار قائم کرنا درست اور محبوب ہے کہ اس طرح اس نعمت عظما کی یاد تازہ ہوگی اور اس کا شکرانہ اور اس کا شکر ادا کرنے کا سبب بھی ہوگا۔ خود قرآن عظیم میں ارشاد موجود ہے، پارہ 3 سورہ ابراہیم آیت نمبر 5، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہے جن میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر انعام کیے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارنا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے کا دن۔ ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و معراج کے دن ہے۔ ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم مسلمانوں کے لیے سلطان مدینہ منورہ شہنشاہ مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت سے بڑھ کر کون سا دن یوم انعام ہوگا؟ تمام نعمتیں انہی کے طفیل تو ہے، اور یہ دن عید سے بہتر کہ انہی کے صدقے میں عید بھی عید ہوئی۔ اسی وجہ سے پیر شریف کے دن روزہ رکھنے کا سبب ارشاد فرمایا، فیہ ولدت، یعنی اسی دن میری ولادت ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے تمام محبین و متعلقین کو مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا، اور اس کے ہفتے وار مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے اس ہفتے پیر شریف یا ریجانی کی صورت میں کسی بھی دن کا روزہ رکھا؟ یہ اس لیے تاکہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اس دن روزہ رکھ کر اپنے محسن آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کرے، اور یوں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، بالیقین ہے عید عیدہ عید میلاد النبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔